رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين قال الله تبارك وتعالى عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا و توفیق سے آج ہم عید الاضحیٰ کی جماعت کے انتظار میں خطبہ عید یعنی بیان عید سننے جا رہے ہیں۔ آج ذوالحجۃ الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ تاریخ اسلام میں اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، یوم النحر کہا جاتا ہے، اور 1443 کی یہ عید ہے بمطابق 10 جولائی 2022، جس میں میں نے سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر 111 تک کی تلاوت کی ہے۔ ویسے یہاں جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہے وہ آیت نمبر 83 سے شروع ہو رہا ہے، 83 سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ ذکر پاک ان کا آگے چلتے چلتے کلام مجید کی سورہ مبارکہ کی کافی آیات میں 11 12 13 14 15 16 آگے تک ان کا ذکر خیر جاری و ساری ہے۔ خطبہ جمعہ میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ کلام مجید کی متعدد آیات میں مختلف سپاروں میں آپ کا ذکر خیر ہے، بطور خاص 13 سورتوں کی نشاندہی کی تھی، ان کی آیات کی کہ کہاں کہاں آپ کا ذکر ہے۔ پھر اس میں سے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 سے لے کر 73 کو اپنا موضوع بنایا تھا۔ آج سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر 111 کو اپنا موضوع بنا رہا ہوں۔
جتنا اللہ توفیق دے گا ہم کلام مجید کی آیات کا ترجمہ تفسیر سننے کی سعادت حاصل کر پائیں گے اور وقت مقررہ پر جماعت عید ہماری قائم ہو جائے گی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جن کی یاد میں آج ہم قربانیاں کریں گے، جانور خریدے ہیں، اجتماعی قربانی میں حصے ڈالے ہیں، وہ باپ ہیں اور جو قربان ہونے والے ہیں ان کا نام جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ ان دونوں باپ اور بیٹے کے معاملات کو اللہ کریم نے کلام پاک کے 23ویں پارے کی سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے شروع فرمایا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اولاد کا نہ ہونا بھی بندے کے لیے ٹینشن اور پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ اولاد کے لیے آپ نے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک، علم والا، بردبار، صالح، نیک فطرت بیٹا عطا فرما۔ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک ہو۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے جب بھی اولاد مانگی جائے نیک اولاد مانگی جائے، صالح اولاد مانگی جائے، ورنہ اولاد جب بد ہوتی ہے تو پھر ماں باپ کو ناک کو چنے چبواتی ہے، ماں باپ کو ناک کو چنے چبواتی ہے، ذلیل بھی کرواتی ہے، روڈوں پر بھی لاتی ہے، تھانے کچہری کے چکر بھی لگواتی ہے، اور معاشرے کے لیے ناسور بھی بن جاتی ہے، اور ماں باپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والی بھی بن جاتی ہے۔ اولاد ہو تو نیک۔ تو جہاں آج قربانی کا ذکر ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی غور کرنا ہے کہ باپ اور بیٹے کا انداز تکلم کیا ہے، باپ اور بیٹے کا انداز تکلم کیا ہے، باپ کا لب و لہجہ کیا ہے، بیٹے کا لب و لہجہ کیا ہے، الفاظ باپ کے کیا ہیں اور بیٹے کے کیا ہیں۔ یہاں بیٹھنے والا یا تو وہ باپ ہے یا وہ بیٹا ہے، دونوں رشتے والے لوگ ہوتے ہیں نا، باپ اور بیٹا۔ باپ اپنے متعلق باتیں سوچ لے اور بیٹا اپنے متعلق باتیں سوچ لے۔ اب سنیے، اللہ کریم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بیان کیا، رب ہب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور قرآن کی سورہ فرقان میرے سامنے ہے اس وقت، آیت نمبر 74 ہے۔ نیک اولاد کی تمنا کرنا، نیک بیویوں کی تمنا کرنا، ان سے راحت و سکون حاصل کرنے کی تمنا کرنا، قرآن نے یہ بھی عمل ہمیں سکھایا ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اب قرآن کریم نے اعلان کیا، اور وہ جو عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اونچی آواز میں بولیے، کیا ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اب یہاں بیوی کے ذریعے بھی ایک خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے، بیویوں کے ذریعے، کہ یہ بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ تو بھائی وہ تو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہوں اور ہم ان کی آنکھوں کے لیے کانٹا ہوں، یہ بھی تو غور کرنا ہوگا نا۔ وہ پھول ہوں اور ہم خار ہوں، وہ راحت ہوں اور ہم چبن ہوں، تو یہ مسئلہ بھی تو نہیں ہوگا نا۔ تو بیویوں کے حق میں بھی ہمیں اچھا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان ہیں، تو بات کہیں اور نہ نکل جائے۔ اب کلام مجید نے وہ اعلان کیا کہ جب انہوں نے دعا مانگی تو عمر مبارکہ بڑھ رہی ہے،
اب مالک نے وہ دعا قبول فرمائی. کتنی عمر میں دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے؟ نبی کی ہر دعا ہی مقبول ہے. اس کے جب ظاہر ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ وقت کیا ہے؟ 86 سال کی عمر ہے یا 99 سال کی عمر ہے؟ آپ سمجھتے ہیں 99 اور 86 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جب اولاد پیدا کرنے کی انسان میں قوت ختم ہو جاتی ہے فی زمانہ. لیکن پیغمبر ہے، رب چاہے تو عطا کرے. قرآن کریم نے بتایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے اسے ایک بردبار، حلم والے، حوصلے والے، بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی ہے. اے ابراہیم علیہ السلام، ہم تمہیں بیٹا بھی عطا کریں گے، یعنی بیٹی نہیں، بیٹا ہوگا، حلم والا ہوگا، غلام. اگر میں غلام کی تفسیر بیان کرنے لگ جاؤں تو پھر سبی کس کو کہتے ہیں یہ بتانا پڑے گا، پھر طفل کس کو کہتے ہیں یہ بھی بتانا پڑے گا، پھر رجل کس کو کہتے ہیں، شاب کس کو کہتے ہیں، کہول کس کو کہتے ہیں، شیخ کس کو کہتے ہیں، شیخ فانی کس کو کہتے ہیں. یہ وہ اصطلاحات ہیں جو بچے کے دودھ پینے کے زمانے سے لے کر کے بڑھاپے کی عمر تک بولی جاتی ہیں. یہ ساری وہ اصطلاحات ہیں. اب سنیے، غلام کا اطلاق ہوتا ہے جب بندہ بالغ ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، بالغ ہونے کے قریب ہو جاتا ہے. اور جناب اسماعیل علیہ السلام سن بلوغت کو پہنچ رہے ہیں. اس وقت میں آپ کو حکم والا ہوا، حکم ربانی ہوا، اے ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو قربان کرو. اب بیٹا تو مدتوں بعد ملا ہے، بیٹا مدتوں بعد ملا ہے. 86 یا 99 سال کی عمر ہے اور 8 ذوالحجۃ الحرام کو جناب خلیل اللہ نے خواب دیکھا. خواب بھی کیا دیکھا ہے؟ حکم ہو رہا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرو. مدتوں کے بعد ملا ہے، پیار بھی بڑا ہے، حسین بھی بڑا ہے، جمیل بھی بڑا ہے، فرما بردار بھی بڑا ہے، بردبار بھی بڑا ہے. باپ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملاتا، ادب کرتا ہے. پھر بے یار و مددگار، عرب کی وادیوں میں بھی عرصہ گزار چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، دودھ پینے کی عمر میں وہ عرصہ گزار چکا ہے. اب باپ مدتوں بعد بھی ملا ہے. اب ایک اور امتحان شروع ہو گیا کہ بیٹے کو ذبح کرو. دن چڑھا جو 8 ذوالحجۃ الحرام کا دن ہے، کہتے ہیں یوم ترویہ. سوچو بچار کرتے رہے، رات آ گئی 9 کی. پھر خواب میں کہا گیا اپنی پیاری چیز قربان کرو. بیٹے کی طرف اشارہ ہے. دن آیا 9 ذوالحجۃ الحرام کا، جسے یوم عرفہ کہتے ہیں. عرفہ پہچان کو کہتے ہیں. جب وہ دن آ گیا تو آپ پہچان گئے کہ یہ رب کائنات کی طرف سے بیٹا قربان کرنے کا حکم آ گیا ہے. اب 10 کی رات آئی، پھر وہی خواب میں اشارہ ہوا، پیاری چیز قربان کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، ذبح کروں گا. اور 10 کے دن کو یوم النحر کہتے ہیں. جیسے آج یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، تو قربانی کے دن میں قربانی کی جائے گی. قربانی کے دن میں جانور قربان کیا جائے گا، اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا. چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ بیل ہو، چاہے وہ بھینس ہو، چاہے وہ بھینسا ہو، چاہے وہ بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، اینیمل جن کی قربانیاں جائز ہیں، بہیمۃ الانعام جن کی قربانیاں جائز ہیں، ان میں گائے اور بھینسا بھی شامل ہے. اب سنیے، توجہ دیجیے گا. اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا 1 سال کا یا دمبا وغیرہ. اور مینڈھا اگر اتنا ہو کہ دیکھنے میں سال کا لگے، چاہے 6 ماہ کا ہو، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے. عرف عام میں 1 سال کا ہونا ضروری ہے. تو بہرحال سنیے، ابراہیم علیہ السلام نے یقین کامل کر لیا کہ بیٹے کی طرف اشارہ ہے، بیٹے کو قربان کیا جائے گا. سنیے، اب قرآن کریم نے وہ لفظ بیان کیے ہیں، سماعت کیجئے گا، کمال کے وہ لفظ بیان کیے. اب وہ لفظ کیا ہیں؟ سنیے. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ.
ارشاد خداوندی ہوا، پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل ہو گیا، کام کاج کرنے کے قابل ہو گیا، ہاتھ بڑھانے کے قابل ہو گیا، اس عمر کو پہنچ گیا کہ جہاں پہنچ کر کے باپ کو تمنا ہوتی ہے کہ اب میرا بیٹا میرا سہارا بن گیا، میرے بڑھاپے کا سہارا بن گیا۔ اولاد کو بندہ کھلاتا پلاتا، اولاد کو پروان چڑھاتا، ہنر سکھاتا، ارمان دل میں لیے ہوئے ہوتا ہے اولاد جوان ہو جائے۔ جس طرح باغ لگانے والا مالی کہتا ہے پودا لگایا ہے درخت بن جائے، درخت بن جائے تو پھل آ جائے، پھل آ جائے تو جناب توڑ کر کے کوئی اور لے جائے، یا پھل گل جائیں، سڑ جائیں، گر جائیں تو لگانے والے کو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اب اولاد کو پروان چڑھانا ماں باپ کہ وہ تمناؤں کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے کہ جب بیٹا بیٹی جوان ہوتے ہیں، اب اس قابل ہو گیا تو اب بیٹے کو کہا، بیٹے قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ باپ بات کر رہا ہے بیٹے سے، جو باپ بیٹھا ہے وہ بھی غور کر لے، جو بیٹا بیٹھا ہے وہ بھی غور کر لے، اور باپ اور بیٹے کی گفتگو کا انداز دیکھیے۔ عرصے کے بعد باپ نے بیٹے کا منہ دیکھا ہے اور خواب کیا سنا رہے ہیں، باپ کیا سنا رہے ہیں، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے بیٹے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا گلا کاٹ رہا ہوں، تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ اب رائے پوچھنا مطلوب ہے، مشورہ لینا مطلوب نہیں ہے۔ جو تیری والدہ نے تعلیم و تربیت کی ہے اس کا امتحان مقصود ہے، مفسرین نے لکھا ہے امتحان مقصود ہے۔ جو میری تعلیم و تربیت ہے امتحان مقصود ہے۔ بھائی قربانی والے دن ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں کریں گے تو اور کس کا ذکر کریں گے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں کریں گے تو اور کس کا ذکر کریں گے، قربانی کا ذکر نہیں کریں گے تو اور کس کا ذکر کریں گے۔ سنیے ذرا توجہ سے سنیے ذرا، بیٹے بتلا اب تیری رائے کیا ہے، تیری رائے کیا ہے، تو بتلا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب بیٹے کی رائے کیا ہے، بیٹے کا انداز تکلم کیا ہے، بیٹے کا انداز تخاطب کیا ہے، بیٹے کا ادب کیا ہے، بیٹے کا احترام کیا ہے، بیٹے کا لب و لہجہ کیا ہے، بیٹے کا انداز کیا ہے، سنیے ذرا۔ قرآن کریم نے بتایا، اب جناب اسماعیل علیہ السلام نے جو جملے کہے، قیامت تک قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا رہے گا اور وہ باپ بیٹے کی گفتگو ہوتی رہے گی، نمازوں میں بھی ہوتی رہے گی، عیدین میں بھی ہوتی رہے گی، خطبوں میں بھی ہوتی رہے گی۔ وہ مثالی باپ اور بیٹا ہیں جن کی گفتگو کو میں نے آج موضوع سخن بنایا ہے۔ بیٹے نے کہا کیا، سنیے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ، اے میرے ابا جان، اے میرے والد بزرگوار، آپ وہ کیجئے، آپ وہی کام کیجئے جس کے کرنے کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہا ابا جی اتنے عرصے کے بعد آپ آئے ہیں، آپ تو باہر رہے ہیں، والدہ نے میری پرورش کی ہے، آپ نے بے یار و مددگار ہمیں چھوڑا ہے، جنگل بیابان میں چھوڑا ہے، صحرا میں چھوڑا ہے، پتھریلے علاقے میں چھوڑا ہے، پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور ماں نے بھی ذہن نہیں بنایا، اسماعیل تیرا باپ تجھے چھوڑ کر کے چلا گیا ہے۔ وہ باپ کی اہمیت بیٹے کے دل میں بٹھاتی رہی ہے، اور بیٹا اتنا فرما بردار ہو گیا، سن بلوغت کو پہنچنے کے قریب کہا ابا جی آپ کیجئے جس کا آپ کو حکم ہے۔ اب تفسیر پڑھ رہا ہوں، سنیے ذرا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا بات یہ ہے، میں لکڑیاں لینے کے لیے اس گھاٹی میں جانا چاہتا ہوں، بچے کو تیار کیجئے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا ہے، تیار کرنے کے بعد اب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے
ابراہیم چلے ہیں تو شیطان حاجرہ کے پاس آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہاں چلے ہیں تیرے شوہر؟ کہا لکڑیاں کاٹنے، او گھاٹی میں چلے ہیں۔ کہا نانا وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کہا کوئی باپ ہی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اس نے کہا کرتا تو نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ کا حکم ہے۔ اب بی بی صاحبہ نے کیا کہا، اگر اللہ کا حکم ہے تو مفہوماً پڑھ رہا ہوں، یہ ایک اسماعیل کیا ہے، کئی اسماعیل ہوں تو قربان کر دو۔ آواز بھی ذرا اونچی آنی چاہیے، قربان کر دوں میں۔ کیا انداز ہے ان خواتین کا۔ اب وہاں بس نہ چلا تو جناب اسماعیل علیہ السلام کے پاس کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہ لکڑیاں کاٹنے ابا جی، وہ گھاٹی میں جا رہے ہیں۔ کہا وہ تو تجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ کہا مجھ سے پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، بوسے لیتے ہیں، بوسے دیتے ہیں۔ کیا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے، اتنے پیارے بیٹے کو؟ انہوں نے کہا یہ سمجھتے ہیں اللہ کا حکم ہے۔ اب میرا دل کرتا میں نرم لب و لہجے میں جملہ پڑھوں اور آپ کی آواز اونچی سنو۔ اب بیٹے نے پتہ کیا کہا شیطان کو، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم کے بیٹے نے کیا کہا؟ کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں تو بیٹا ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، یہاں تو بیٹا ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے، یہاں تو بیٹا ترش لہجے میں ہم کلام کریں تو وہ بگڑ جاتا ہے، یہاں تو بیٹے کو آنکھیں دکھائیں تو وہ سامنے آنکھیں نکال لیتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، باپ کے مد مقابل کھڑا ہو جاتا ہے۔ او بیٹے اگر تو بیٹا ہے تو بھی سن، او باپ اگر تو باپ ہے تو باپ ہو کر بھی سن۔ باپ اور بیٹے کے اندر پیار محبت کا رشتہ کتنا قائم ہے۔ قربانیاں سنت ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، ہمارے آقا کی سنت ہیں، لیکن ان کی سیرت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ باپ کو کیسا ہونا چاہیے، بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے۔ شیطان کو کہا او بھاگ یہاں سے، میں ابا جی کے حکم پر، اللہ نے جو انہیں حکم دیا ہے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، تو بھاگ یہاں سے، شیطانی ہوگا۔ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی ناکام ہوا، پھر اسماعیل علیہ السلام سے ناکام ہوا، ابراہیم کے پاس آ گیا۔ لگتا ہے تجھے شیطان نے خواب میں آ کر کے کہا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو یہ شیطانی خواب ہوگا۔ فرمایا میں پہچان گیا یہ شیطانی خواب نہیں ہے، یہ رحمانی خواب ہے، اور شیطان تو ہی ہے جو مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ ذبح نہ کرو، بھاگ یہاں سے۔ اب پھر وہ آپ سمجھتے ہیں نا، چھوٹا شیطان، بڑا شیطان اور درمیان والا شیطان، اور یہ منظر آپ نے مووی میں بھی دیکھا ہو، جو گئے ہیں ان کا بھی وہاں جذبہ دیکھا ہے، شیطان کو کنکر کس طرح مارتے ہیں، بعض تو جوتے مارنے لگ جاتے ہیں، جبکہ جوتے مارنے کا حکم نہیں ہے، شیطان کو کنکر مارنے کا حکم ہے۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، اب بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہے۔ اب قرآن کریم نے بتایا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ کہہ دیا، اب تفصیل سنیے، باپ نے کہا ہوگا بیٹے تو کیا کرے گا؟ اب قرآن کا لب و لہجہ کیا ہے، قرآن کا انداز کیا ہے؟ بیٹے نے جو کلام کیا رب کائنات نے اس کو بیان کیا۔ میرا دل کرتا ہے میں قرآن کی یہ آیت بڑے مزے لے کر کے پڑھوں اور آپ کی صدا سن کر کے اپنے کانوں میں راحت پیدا کر کے دل میں اتار دوں۔ سنیے قرآن کا انداز۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، باپ کے سامنے بیٹے نے کہا آپ کیا کریں گے؟ جب باپ نے پوچھا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان جب آپ مجھے لٹائیں گے، چھری چلانا چاہیں گے تو اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور باپ کی جلی کڑی نہ سننے والے بندے، اور باپ کے سامنے آنکھیں ملانے والے بندے، باپ کو اپنی ضد کے ذریعے ضد کرنے والے بندے، باپ کو پریشر ڈالنے والے بندے، سن ذرا یہ بیٹی ہیں اور باپ کے سامنے گردن جھکا رہے ہیں، گردن جھکانے کے بعد کہہ رہے ہیں کاٹ دیجئے میرا گلا، میں صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو جناب ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے کیا کیا؟ اب حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا۔ اب اسماعیل نے عرض کی بابا جان میرا جو چہرہ ہے نا یہ آپ کو بڑا پیارا لگتا ہے، عرصے کے بعد تو اولاد ملی ہے، اب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا جان آپ یوں کیجئے، میرا سر اوپر ہے، آپ چھری یہاں گردن سے چلائیں گے، گلا کاٹیں گے یہاں سے، میرے ابا جان آپ مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجئے تاکہ میرے چہرے پر نظر نہ پڑے، اور آپ کی محبت میں آ کر کے کہیں ہاتھ
رک نہ جائے، ابا جی آپ مجھے پیشانی کے بل لٹا کر گدی سے کاٹ دیجئے تاکہ میرے چہرے پر نظر بھی نہیں پڑے گی، قربان ہونے والا بیٹا خود بتا رہا ہے۔ کیا بات ہے جناب۔ اب قرآن نے وہ جملے بیان کیے ہیں جناب، سنیے، سورہ صافات کی مبارک آیات 100 سے شروع کی ہیں، 130 آیت پڑھ رہا ہوں۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، قرآن کریم نے کہا تو جب دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اب بیٹا لیٹا ہوا ہے، نہ وہ پھڑکتا ہے، نہ وہ ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، نہ وہ بات کرتا ہے، کوئی صبر جو کرنا ہے۔ اب باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹے کا گلا کٹنا ہے، تو یہاں باپ کہلانے والے کو بھی غور کرنا ہے، بیٹا بننے والے کو بھی غور کرنا ہے۔ قربانیاں بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم، نماز عید کے بعد قربانی کریں گے، بڑا جانور چھوٹا جانور یہیں قربانی کے اجتماعی قربانی کے جانور میں حصہ ڈالیں گے، ضرور کریں گے، لیکن ان کی سیرت کیا ہے، باپ کی انداز کیا ہے اور بیٹے کا انداز کیا ہے، دونوں پہ غور کرنا ہے۔ اب پیشانی کے بل لٹایا، قرآن کریم نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے جو چھری ہاتھ میں لی ہے نا اور پیشانی کے بل لٹایا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹا لیا، اب چھری چلا رہے نہیں چل رہی، 70 مرتبہ تفسیر میں لکھا ہے، تیز کی گئی ہے، پتھر پر ماری، پتھر ٹوٹ گیا، کٹ گیا، لیکن نازک گلا نہیں کٹتا، وہاں تو امتحان لیا جاتا ہے نا، اونچی بھی بولا جاتا ہے نا، تھوڑا اور بھی اونچی بولا جاتا ہے نا، کیا بات ہے جناب، کیا بات، امتحان لیا جاتا ہے۔ اب قرآن نے جملے بتائے، ندائی، آواز قدرت، اللہ اکبر، جس کو وحی کے ذریعے نازل کیا گیا، اللہ اکبر، ندائی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اب قرآن سنیے، اور ہم نے ندا فرمائی، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچا کر دکھایا ہے، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک ضرور یہ کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑھا ذبیحہ دے دیا، اور ہم سلام ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اب مفسرین نے ایک جملہ یہ بھی لکھا ہے اور ہماری بات ختم ہو گئی، یہ جملہ لکھا ہے بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ بڑا ذبیحہ کیا ہے، بڑا ذبیحہ کیا ہے؟ فرمایا جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے پیغمبر نے دنیا میں آنا تھا، ان کے ذریعے دنیا میں تشریف آوری ہونی تھی، تو اس کو ذبح عظیم کہا گیا حضور کی وجہ سے۔ فرمائیے حضور کی برکت سے بڑا ذبیحہ دے کر کے ان کو ہم نے بچا لیا ہے، اور ہم اس طرح ہی نیکی کرنے والوں کو صلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے کرم فرماؤ، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اسلامی بھائیوں، آج یوم عید ہے، قربانیاں ہم کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کریں گے، جناب ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے ضرور کریں گے، لیکن قربانیاں کرتے ہوئے اپنے نفس پر بھی چھری چلانے کی کوشش کیجئے، اس کو بھی زیر کرنے کی کوشش کیجئے، یہ بڑا تکڑا موٹا تازہ ہو گیا ہے، ذرا اس کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کیجئے۔ قربانی میں اپنے غریبوں کو بھی یاد کیجئے، عزیزوں کو بھی یاد کیجئے، رشتہ داروں کو بھی یاد کیجئے، قربانی کی کھالوں میں اپنی دعوت اسلامی کو ضرور بالضرور یاد فرمائیے گا۔ ہماری خوش بختی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ رکن شورا الحاج قاری محمد سلیم اتاری صاحب ہمارے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے خطبات میں تشریف لاتے ہیں، ہم مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کی بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہے بیرون ممالک کی بھی، لیکن پھر بھی آپ جلوہ گری فرماتے ہیں، یہ آپ کا بڑا پن ہے،
اور اہل ممتاز آباد کے لیے یہ فخر کی بات بھی ہے۔ تحدیث نعمت کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ انتہائی مخلص انسانوں میں سے ہیں۔ اللہ آپ کو درازی عمر بالخیر سے مالا مال کرے۔